بسم اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء انہ یبدأ بمؤخر راسہ۔ اس باب کے اندر یہ محمد بن عقیل رحمۃ اللہ علیہ یہ ایک محدث ہیں، راوی ہیں، لیکن یہ صدوق ہیں، اور یہ بات بھی یاد رکھنا کہ الفاظ تعدیل یعنی کسی راوی کا عدل بیان کرنا، کسی راوی کے بارے میں جو تعریف کی جاتی ہے اس میں تعدیل کے الفاظ میں سب سے ہلکا لفظ صدوق ہے۔ سب سے ہلکا لفظ کیا ہے؟ صدوق، یہ سب سے ہلکا لفظ ہے، اس سے نیچے کوئی لفظ نہیں ہے۔ تو یہ محمد بن عقیل جو ہیں یہ صدوق ہیں لیکن سیء الحفظ ہیں، ان کا حافظہ جو تھا وہ کمزور ہو چکا تھا، اور لہٰذا ان سے کثیر الاوہام ان کو کہا جاتا ہے، ان سے وہم ہو جاتا تھا۔ تو یہ حدیث جو باب کی روایت ہے یہ بھی ان کا وہم ہے، حالانکہ ان کی صحیح روایت انہی سے ہے، وہ اگلے باب میں آ رہی ہے محمد بن عقیل سی، وہی روایت ہے، وہ ٹھیک ہے، لیکن اس روایت میں ان سے ایک بھول ہو گئی ہے، وہ یہ ہے کہ اس باب میں یہ بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ ابتدا آپ کو پچھلے باب میں ہم نے بتایا تھا کہ مسح راس کا طریقہ یہ ہے کہ دونوں ہاتھوں سے مکمل سر کا مسح کیا جائے، اور یہی حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مستمرہ، یعنی آپ کی یہی عادت تھی کہ آپ دونوں ہاتھوں مبارک سے اپنے سر مبارک کا مسح فرمایا کرتے تھے۔ اس میں طریقہ ہم نے بتایا تھا کہ بھئی پیشانی کے بالوں سے شروع ہوگا، پیچھے گردن تک جائے گا، پھر وہاں سے واپس آئے گا، پیشانی پہ ختم کرے گا، پھر شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا اور ہاتھ کے پچھلے حصوں سے گردن کا مسح کر لے گا، یہ طریقہ ہے۔ لیکن اس بات کے اندر وہ کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سر کا مسح شروع کیا پچھلے طرف سے، اور پھر اگلے طرف آئے اور پھر آگے سے پیچھے گئے۔ ہاں یہ کیا ہے؟ الٹا طریقہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ الٹا طریقہ ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی کہ نہیں آئی؟ تو اس میں طریقہ یہ الٹا کیوں آیا ہے؟ حالانکہ اگلے باب میں بھی آئے گا اقبل ادبر بہما واقبل بہما۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ حدیث کے اندر ادبار کے جو معنی ہیں وہ پہلے ہیں اور اقبال کے معنی بعد میں ہیں۔ دیکھو، اقبال کہتے ہیں جیسے آپ کمرے میں بیٹھے ہو، کمرے کے دروازے کی طرف منہ کر کے، سٹاپ کرو۔ تو اب یہ جو الفاظ ادبر بہما، یہ بلاغت کی وجہ سے حدیث میں کہ حسن بلاغت کا خیال رکھا گیا ہے، لیکن مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے پیچھے سے مسح شروع کیا، آگے کی طرف آئے اور آگے سے پیچھے گئے، نہیں، یہ تو صرف حسن بلاغت جو ہے الفاظ کی بلاغت کو قائم رکھنے کے لیے ادبر بہما و اقبل بہما کہا گیا۔ جیسے ہمارے عرف میں کیا کہا جاتا ہے کہ بھی روز و شب ایسے ہو رہا ہے، حالانکہ جملہ کیا ہونا چاہیے؟ شب و روز ہے، اور ہونا چاہیے روز و شب، لیکن روز و شب بلاغت نہیں ہے، پھر شب و روز ایسے ہو رہا ہے، اس میں بلاغت ہے، حالانکہ جملہ کیا ہونا چاہیے؟ روز دن پہلے ہونا چاہیے، شب بعد میں ہونا چاہیے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ شب و روز۔ تو یہ حسن بلاغت کے اعتبار سے شب پہلے ہے اور روز بعد میں ہے، حالانکہ ہونا کیا چاہیے؟ روز و شب۔ اسی طرح ادبر بہما و اقبل بہما اس حسن بلاغت کی وجہ سے کہا گیا۔ تو راوی نے یہ سمجھ لیا کہ آپ علیہ السلام نے پیچھے سے مسح شروع کیا، گدی سے، گردن سے، اور پیشانی کی طرف آئے اور پھر پیشانی سے واپس پیچھے گئے، یہ اس الفاظ کو دیکھ کر، حالانکہ الفاظ حسن بلاغت کی وجہ سے آپ علیہ السلام کا جو اگلے باب میں آ رہا ہے، یہ پچھلے باب میں گزرا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام پیشانی سے شروع کرتے تھے مسح اور پیچھے لے جاتے اور پھر پیچھے سے واپس آگے آتے، یہ ہے مسح کا مسنون طریقہ۔ لیکن یہاں پر محمد بن عقیل سے ایک وہم ہو گیا، اس وہم کی وضاحت کر رہے ہیں امام ترمذی کہ یہ ان کا وہم ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ مسح کا طریقہ وہی ہے کہ پیشانی سے شروع کیا جائے، پیچھے جایا جائے اور پھر پیچھے سے واپس پیشانی کے اوپر آئے، پھر اسی یعنی شہادت کی انگلیوں سے کانوں کے اندر کا اور انگوٹھوں سے کانوں کے باہر کا اور ہاتھ کے پشت سے گردن کا مسح کیا جائے، یہ مسح کا طریقہ ہے۔